خالی نہ ہو، بلکہ میرا دعویٰ ہے اس دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ کو میرے یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا، مگر میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں اس دنیا کی بقا علماء حق سے مربوط ہے۔ اگر علماء حق نہ رہے تو دنیا بھی نہ رہے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ سامعین محترم، اس میں شک نہیں کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہوتا ہے، تو اسباب کے پیش اثر کہا جاتا ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو انبیاء علیہ السلام کی ورثہ نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم و تفاسیر نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرحدوں کو دینی اکبری کے اعزاز سے کون رکھتا۔ سامعین کرام، علماء کا مقام بہت اونچا ہے۔ علماء کی عظمت کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمائی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ علماء کی تعظیم تقسیم کا اللہ اور اس کے سچے رسول نے حکم دیا ہے۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا میرے بعد سب سے زیادہ وہ ہوگا جو علم سیکھ کر اور اسے پھیلائے۔ کبھی یوں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك۔ سامعین اکرام، علماء حق نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم رحمت اللہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا، امام مالک رحمت اللہ کو وقف کے حکمرانوں کی ہاتھ میں ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا۔ پھر آپ بر صغیر پاک ہند پر نظر ڈالے، دینی اکبری کی ایجاد ہو رہا ہے، خنزیر اور کتے کے پاکی کا حکم دیا گیا، کلمہ تک بدل دیا گیا اور یوں پڑھا جانے لگا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی دلیری کے ساتھ فتنہ اکبری